الرحمن الرحیم. اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اقبال اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو تصور خودی ہے وہ اصل میں توحید ہی کی ایک شرح اور وضاحت ہے. یہ وہ تلوار ہے جو لا الہ الا اللہ کے اس معیار پر پرکھی گئی ہے اور اس میں اس کو پیش کیا جانا چاہیے. صوفیاء کے ہاں بھی توحید بڑا بنیادی تصور ہے. توحید ہی کی تفہیم سے فلسفہ تصوف عبارت ہے. اس سوال پر جب لوگوں نے غور کیا کہ تصوف کے ہاں جو توحید کی روایت آگے بڑھی وہ کیا تھی اور اقبال کے خودی کے تصور میں توحید کی روایت کیسے شامل ہوتی ہے اور وہ اس سے کیا مفہوم لیتے ہیں، تو اس سے بہت سارے سوالات پیدا ہوئے. بعض لوگوں کے نزدیک اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ صوفیاء کی روایت سے ایک مختلف تصور ہے جو وحدت الوجود سے عبارت ہے. اقبال کی خودی اصل میں ایک تعبیر کا درس دیتی ہے جو انفرادی ظہور کے ساتھ اجتماعی سطح پہ بھی ظہور کرتی ہے اور لوگوں کے لیے ایک پیغام حیات بن جاتی ہے. گویا وہ زندگی اور اس مادی دنیا سے بڑی حد تک متعلق ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے علم کی حد تک صوفیاء کی روایت میں وہ آگے بڑھ کر ایک اور دنیا سے وابستہ ہو جاتی ہے جو خالصتاً میٹا فزیکل دنیا ہے. یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور اقبال کی جو خودی ہے اس کا جو تصور خودی ہے اس کے بارے میں کیا باتیں ہیں جو اگر ہم جانیں تو ہماری عملی زندگی کی تعبیر کے بارے میں بہت سارے راستے کھلیں گے اور ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی سامنے آئے گی. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم آج الف میں زیر بحث لانا چاہیں گے، اور اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بحث کو جہاں چھوڑا تھا ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اس سے آگے اس کو لے کے چلیں انہی صاحبان علم کے ساتھ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد جاوید. فلسفہ، کلام، تصوف آپ کی دلچسپی کے بنیادی میدان ہیں اور آپ کے ان جہتوں سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں. ہمارے دوسرے مہمان قاضی جاوید صاحب، آپ بھی ایک ہمہ جہتی شخصیت ہیں. فلسفہ، ادب اور اس کے ساتھ اقبالیات بھی آپ کی دلچسپی کے میدان ہیں اور آپ کا تخلیقی اور تصنیفی کام اس پر گواہ ہے. ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، آپ ایک دینی جرید حکمت قرآن کے ایڈیٹر ہیں. اقبال کے تصور اور دیگر فلسفے پہ آپ کا علمی کام ہے اور تصنیفات کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہیں. ہمارے چوتھے مہمان محمد جواد، آپ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ سے متعلق ہیں، پڑھاتے ہیں اور اقبال کی جو خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ آپ کی دلچسپی کا ایک میدان ہے، وہ آپ نے تدریساً بھی لوگوں کو پڑھائی. گفتگو ہم احمد جاوید صاحب سے شروع کریں. احمد جاوید صاحب، یہ بات اقبال کے ہاں بھی ملتی ہے کہ توحید اور شرک کے تصورات کو یا وحدت الوجود کے تصورات کو سمجھنے میں صوفیاء سے غلطی ہوئی. یعنی توحید کے مقابلے میں شرک ہے، وحدت الوجود کے مقابلے میں کثرت ہے. تو یہ جو فرق ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو توحید کو بھی اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، وحدت الوجود کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. شرک کی آخری تعریف یہ ہے کہ ہم حقیقت میں تعدد پیدا کر دیں. تو وحدت الوجود، یہی میں کہہ رہا ہوں، وحدت الوجودی بیانات کو سمجھنے کی ٹریننگ نہیں ہے ہماری. تو شرک اقبال کی سٹیٹمنٹ، شرک اس کثرت کا ایک ہی مینیفیسٹیشن ہے. شرک کا بھی کیا معنی ہے؟ شرک کا کوئی بھی معنی کثرت کے جوہر سے الگ کر کے نکالا جا سکتا ہے. فرق تو اقبال نے کیا ہوا ہے. نہیں، یہ اعتراض کیا ہے اقبال نے. اعتراض یہ کیا کہ وجودیوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے توحید کی ضد کثرت کو قرار دیا، درا حالے کہ اس کا اپوزٹ شرک ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک غیر تکنیکی اعتراض ہے جو کسی مصلحت سے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمہ علمی معیار پہ کھڑے ہو کر اس لاجک پر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ قیاس مال فارق پیدا کر رہے ہیں، دو انمل چیزوں کو ملا رہے ہیں. کثرت اصول شرک ہے، وحدت اصل توحید ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اسٹینڈرڈ بیان ہے. تو خیر، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اقبال کا تصور خودی یا تصور وجود یہ اپنے نتائج میں کچھ مصنوعی طریقے سے یا بعض اور مقاصد کے تابع ہو کر تو وحدت الوجود سے مختلف ہے، لیکن اپنی منطقی حیت میں یہ پورا کا پورا ماخوذ اور مستنبت ہے وحدت الوجود سے. اس کی میں مثال دوں گا آپ کو.
ریکنسٹرکشن میں خودی کو اقبال کا تصور خودی یعنی خودی جو ہے ایک یعنی ذات کے معنی میں سیلف ہوڈ کے معنی میں یہ تقسیم ہو گئی ہے خدا اور مخلوق میں. یعنی خودی خدا کی بھی پہچان ہے, خودی میری آپ کی بھی پہچان ہے. ٹھیک ہے, اس کو اقبال کہتے ہیں خدا کی خودی مطلق خودی ہے, ہماری آپ کی خودی مقید خودی ہے. ٹھیک ہے نا. اب فرما وہ یہ رہے ہیں کہ جو الہی خودی ہے اس سے خودی کا صدور اور ظہور ہوا ہے جو ہم میں ظاہر ہوا ہے. ہم اور آپ کی جتنی خودیاں ہیں وہ اس مطلق خودی کے تعینات اور مینیفیسٹیشنز ہیں, بلکہ وہ اس سے بڑھ کے کہتے ہیں کہ خودی کا نغمہ بلند ہوتے ہوتے یعنی کہ وہاں سرمدی خودی میں الوہی خودی میں بلند ہوتے ہوتے آخر انسانی اٹھان تک پہنچا. ٹھیک ہے جی. تو وحدت الوجودی کیا کہتے ہیں؟ وحدت الوجودی جس چیز کو وجود حقیقی سے صادر ہوتے ہوا دکھا رہے ہیں وہ وجود سے وجود ثابت ہوتا دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وجود ذات الہی کا غیر ہے. وحدت الوجودی کبھی عین نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ذات حق سے ذات مخلوق صادر ہوئی ہے, تو یہ عین وہی منطق ہے لیکن کچھ اناڑی پن کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. آپ وحدت الوجود میں کبھی یہ نہ بھولنا چاہیے کہ وہ وجود کو غیر ذات کہتے ہیں, کبھی عین ذات نہیں کہتے. یعنی فرق ملحوظ خود وجود حقیقی کو ذات حق کا غیر کہتے ہیں. ٹھیک. ابھی مطلب یہ کہ وہ بہت دقیق نہ ہو جائے. اور دوسری میں عرض کرتا ہوں, میں اب وجودی منطق پر کھڑے ہو کر اقبال سے جیسے اقبال کے تصور کا سامنا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب بہت ہو چکی ہے اقبال کا نام لے لے کر ہماری بڑی روایتوں کی توہین کرنا. مقید خودی اور مطلق خودی, ان کا تقابل نہ خارج میں ممکن ہے نہ تصور میں ممکن ہے. اگر آپ مطلق اور مقید وجود کو پیرالل رکھیں گے اینڈ لیسلی تو اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ مطلق موجود نہیں ہے. یہ قاضی صاحب اور یہ حضرات, یہ ڈاکٹر صاحب تو اساتذہ ہیں نا. مطلق اور مقید کا پرماننٹ تقابل اس بات کے علاوہ کوئی مطلب نہیں رکھتا کہ مطلق محض ایک تصور ہے, موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی درجے پہ جا کے مقید کی نفی کرنا پڑے گی. کسی درجے پہ جا کر یعنی مقید کو اس کے حدود وجود سے نکال کر آپ مطلق کی ہستی کے ماحول میں بھی ثابت قدم بنانے کی ضد کریں گے تو اس سے یہ مغالطہ پیدا ہوگا. یہ رومانٹیسائزیشن ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت. اب آپ یہ کہیں کہ مقید جو مطلق جو ہے وہ مقید کے آغوش محبت میں سما گیا. یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد.